بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبك نستعين يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ کل آپ لوگوں کو ایک دو عمل بتائے جائیں گے، تو ابھی بتائیں یا بعد میں بتائیں؟ چلیں جب تک ایک دو منٹ میں کھلنے جلدی سے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ایک عمل تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایک عادت بنا لیں، روز جو ہے صبح میں اور مغرب کے بعد کچھ اعمال ہم لوگوں کو ایسے کرنے ہیں، اور کچھ اذکار ایسے کرنے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں. جی. آ، کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، عروہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں. عروہ ابن زبیر عمر ابن عبدالعزیز واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے خلافت سے پہلے کا. ایک مرتبہ میں رات میں سویا ہوا تھا. میں نے اچانک آواز سنی. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں. میں نے جھانک کر دیکھا تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے بڑے اللہ والوں کو کچھ چیزیں دکھائی دی جاتی ہیں. تو کہا کہ بہت سارے شیطان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، اور اس میں سے ایک جو بڑا لیڈر ہے اس نے کہا کہ میرے پاس عروہ کو کون لائے گا، میرے پاس عروہ کو کون لائے گا. تو ایک جماعت نے کہا ہم لائیں گے. وہ لوگ گئے، کافی دیر کے بعد آئے. کہا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکے. پھر اس کے بعد دوسری جماعت کہا کہ کون جائیں گے. ایک اور جماعت گئی کہ ہم لے کر آئیں گے. وہ بھی کئی دیر کے بعد واپس آئی، کہا کہ ہم بھی جو ہے قابو نہیں پا سکے. پھر پیج نمبر نہیں چل رہا ہے ابھی، ذرا سنیں اس بات کو جو بولی جا رہی ہے آپ کے سامنے. پھر اس کے بعد جو ہے تیسری مرتبہ اس نے غصے سے کہا کہ کون اب اس کو لے کر آئے گا. ایک جماعت نے کہا کہ ہم لائیں گے. شیطانوں کی جماعت گئی اور کافی دیر کے بعد لوٹی، کہا کہ ہم بھی اس پر قابو نہیں پا سکے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ بہت زور سے چیخا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی زلزلہ آیا ہو، اتنا زور سے چیخا. پھر یہ پورے کے پورے وہاں سے نکل کے چلے گئے. میں آم، میں عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور پہنچ کر میں نے پوچھا کہ ایسا میں آپ کے بارے میں کل جو ہے مطلب ایک واقعہ پیش آیا، اور آپ کی جو ہے پکڑ کے لیے جو کئی شیطان آئے تھے لیکن وہاں پر قابو نہیں پا سکے، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مجھے ایک عمل بتا دیا تھا کہ صبح اور شام میں جو اس کو کر لیا کرے وہ شیطان کے نظر سے، شیطان کے پکڑ سے، شیطان کے گرفت سے محفوظ رہتا ہے. شیطان کا اس پر کوئی زور نہیں چلتا ہے. تو کیا ہے، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے. وہ تو آسان عمل ہے لیکن کرنے والوں کو کرنے کی فکر کرنا چاہیے. عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذشان ذشان بسم اللہ الرحمن الرحیم ذشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ذشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بہت آسان ہے. یہ ہم لوگ اس کو یاد کر لیں، اور یاد کر کے جو ہے ہم لوگ اس کو، میں نے اتنا آہستہ بولا کہ آپ لکھنا چاہے تو لکھ بھی سکتے ہیں. بسم اللہ میں کوشش کروں گا گروپ میں ڈالنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ذشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
تو کہا کہ یہ جو ہے صبح میں صبح کی نماز کے بعد 3 بار یا 7 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، یا 10 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، شام میں بھی، تو حفاظت میں رہیں گے ہم لوگ۔ اور ایک عمل خاص کر کر جیسے سحر، جادو، ہے نا، سفلی عمل، بری نظر، حسد، بہت سارے ایسے آج چل ہی رہا ہے، اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی بہت کوششیں امت مسلمہ پر، خاص کر کے بچیوں پر، نوجوان بچیوں پر، اور اسی طرح کاروباری لوگوں پر، اور اسی طرح جن کا کچھ اچھا چلتا ہے تو ان کے اوپر نظر ٹکی ہوئی ہے۔ تو اللہ والوں نے عمل بتا دیا ہے، اگر ہم اس عمل کو کریں گے، اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اعمال جو ہے، کوئی مطلب وظیفے کرنا کوئی غلط نہیں ہے، ہاں، بس مرتبہ جو کچھ ایسی چیزیں کرواتے ہیں جس کے بارے میں تحقیق ضروری ہے، وہاں پر وہ جو چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ اور جو قرآن و حدیث کی آیتیں پڑھنے کا عمل ہے، اب اس میں کوئی جو ہے کوئی منع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں اور ہماری حفاظت ہے اس میں۔ آہستہ بولوں یا زور سے بولوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی عظیم البرہان، عظیم البرہان، شدید السلطان، ما شاء اللہ کان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی، اب اس میں جو ہے اس کو یاد رکھیں، میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دیتا ہوں، چلے آگے سبق بھی پڑھنا ہے، اب ذرا جلدی سے وہ بھی عمل سن لے دوسرا۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں، اگر آپ لوگ کچھ پریشانی ہے، کچھ یہ ہے، تو آپ پوچھا بھی کریں علماء سے اور ہم سے بھی۔ تو ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے بہت آسانی کے ساتھ وہ اعمال کر کے، ہاں، بشرطے کہ ان اعمال کرنے سے پہلے ہم لوگ خاص کچھ چیزوں کا احتیاط کریں، نماز کا اہتمام ہو، وضو کا اہتمام ہو، حلال کا اہتمام ہو، نہ ہم حلال کو استعمال کر رہے ہیں، نہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اور نہ وضو کر رہے ہیں، اور ایسا کہہ رہے ہیں کہ بغیر گولی کھائے کہ میری بخار ٹھیک ہو جائے، تو ایسے کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ تو بخار جو ہے مطلب ٹھیک ہونے کے لیے گولی کھانی پڑے گی، تو اسی طرح جو ہے ہماری زندگیاں سدھرنے کے لیے نمازیں اور پاؤزو رہنا اور اس طرح حلال کا استعمال ہے بہت ضروری ہے۔ جی، پیج نمبر نہیں چل رہا ہے، کچھ باتیں آپ کو بتائی جا رہی جیسے کل بتایا گیا تھا، آپ سن لیں اس کو، آپ کو بعد میں بتائیں گے، بیچ میں کچھ مت پوچھیں، آپ بس خاموشی سے سنتے رہیں۔ اب اس میں یہ جو عمل ہے میں آپ لوگوں کو جو بتا رہا ہوں، وہ عمل بہت آسان ہے، ہر ایک کو یاد بھی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود شریف یاد ہو، اگر نماز کا درود شریف پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور 3 بار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جی، 3 بار اعوذ باللہ، 3 بار بسم اللہ، اور 3 بار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ پھر اس کے بعد ایک بار بسم اللہ، 3 بار، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 3 بار سورہ اخلاص۔ اس میں بسم اللہ پڑھنا نہیں ہے، صرف ایک بار بسم اللہ پڑھنا ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح ایک بار بسم اللہ پڑھنا ہے، 3 بار سورہ فلق پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ بالفلق، اس طرح 3 بار پڑھنا ہے بغیر بسم اللہ کے۔ پھر ایک بار شروع میں ایک بار بسم اللہ، 3 بار قل اعوذ برب الناس۔ سمجھ میں آ گیا شاید؟ شروع میں 3 بار درود شریف، اعوذ باللہ 3 بار، بسم اللہ 3 بار، یعنی پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور ایک بار بسم اللہ، 3 بار سورہ اخلاص، ایک بار بسم اللہ، 3 بار سورہ فلق، ایک بار بسم اللہ، اور 3 بار جو ہے قل اعوذ بالناس۔ جی، اس کے بعد فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ پھر اس کے بعد یہ 3 بار پڑھیں، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اس کے بعد وان اللہ، وان اللہ قد احاط، وان اللہ قد احاط بكل شيء علما، وان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اس کو 3 بار پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ جب اتنا پڑھ لیں صبح میں، شام میں، تو اپنے پورے جسم پر جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک پورے جسم پر ہم لوگ دم کر کے ہاتھوں سے اپنے جسم پر پھیر لیں، اور ایک شہادت کی انگلی سے اپنے پورے کے پورے طرف
صرف انگلی سے اشارہ کر لے، جیسے احاطہ کرتے ہیں نا، تو ویسا انگلی سے پورے اپنے اپنی خود کی اور اسی طرح اپنے گھر میں جو بھی ہیں سب کا احاطہ انگلی سے اشارے سے کر لیں. بس یہ ہماری ایک کوشش ہے، اور اس میں گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، جادو سے، اور اسی طرح سفلی عمل سے، بری نظر سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے اور ہر بری چیز سے اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. ہاں، یہ بھی امتحان میں لکھنا ہے. چلے سنیں ابھی آگے جو ہم لوگ پیج نمبر 349 پر، یہ امتحان کا نہیں ہے، میں نے ایسے آپ کو بتا دیا. دیکھو ماشاءاللہ ہمارے سر نے جو ہے اس کو لکھ کر بھیج دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذی عظیم البرہان شدید سلطان. جی ماشاءاللہ اوقات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آپ لوگ دیکھ لیں، گروپ میں ڈال دیا جائے گا آپ کو. جی گروپ میں ڈال دیں سر، بعد میں اس کو اردو گروپ میں. ٹھیک ہے چلو. تو یہ امتحان میں نہیں آئے گا. کوئی پوچھ رہا ہے کہ امتحان میں بھی آئے گا کیا کر کے، میں صرف آپ کے ایک عمل کے لیے بتا رہا ہوں. یہ امتحان میں نہیں آئے گا، اس کو یاد رکھیں، فری میں ہدیہ ہے آپ کو لوگوں کے لیے. چلے اب پیج نمبر 349 پر ہم لوگ ہیں. یہاں پر جو ہے خاص کر آپ لوگوں کو جو ہے یہ ایک چیز جو ہے شروع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مکہ کے حالات، مدینہ کے حالات پر غور کریں. اب دیکھیں یہاں پر کہ ایک جو مسئلہ چل رہا تھا، منہ بولے بیٹے کے مقام اور حقوق کا. آمین آمین، جزاک اللہ. ہاں وہ تو کلاس بھی فری میں ہے آپ لوگوں کی. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قبول کر لے اس کو. جی اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے آ، یہاں پر 349 پر آپ لوگوں کو جو یہاں پر سننا ہے، منہ بولے بیٹے یعنی متبنہ جس کو کہتے ہیں متبنہ. عرب میں اس کا کیا دستور تھا شروع ہی سے. آپ پہلے دیکھیں کہ جو یہودی مولوی تھے، جو یہودی مفتی تھے، وہ ہر ایک چیز کے جو ہے ہنگامے قائم کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اور اس کو مطلب جو ہے پلاننگ کرتے تھے. اب یہاں پر ایک مسئلہ تھا متبنہ کا، یعنی لے پالک بیٹے کا. لے پالک یعنی جس کو لے کر پالتے ہیں ان کا کیا تھا کہ یہ کئی چیزیں اس کے بارے میں تھی کہ کوئی جو بیٹے کو لے کر پالے گا تو اس کو اپنا نام دے گا. جو کوئی بیٹے کو لے کر پالے گا، حالانکہ اپنا نام نہیں دے سکتا ہے باپ اس کو. جی ہاں، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں. اور کہیں نام لکھا ہے تو اپنا نام نہیں لکھا سکتا. اگر کوئی کسی کو لے کر بھی پالا ہے تو اس کے باپ کا ہی نام لکھانا پڑے گا، اپنا نام نہیں لکھانا ہے. بھی اسی طرح جو ہے ایک چیز اور بھی ہے کہ میراث میں اس کا کوئی حق نہیں ہے. میراث میں کوئی حق نہیں ہے. دوسری بات اب یہ بھی تھا وہاں پر کہ متبنہ کی شادی ہوتی تو اس کی بیوی اگر اس کو طلاق دینے کے بعد یہ جو لے کر پالتا ہے اس کے اوپر جو ہے حرام سمجھی جاتی تھی. کئی سارے اس کے اوپر جو مطلب یہ چیزیں ہیں کہ جیسے متبنہ بیٹا یعنی لے پالک کا نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد اور بیوی کو اگر اس نے طلاق دے دیا تو بیوی کو ایسے ہی حرام سمجھا جاتا تھا اس کے جو لے کر پالنے والے کے لیے، کہ جیسے اس کی مطلب خود کی جو بہو. اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں. اب یہاں پر اس کو ختم بھی کرنا تھا. اب یہاں پر دیکھیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے 10 برس کی عمر میں غلام بن کر بکے تھے، اور یہ حکیم بن حزام نے ان کو خریدا تھا، اور خرید کر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ زید کے بھائی اور باپ لینے بھی آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اجازت بھی دیا کہ آپ جاؤ اپنے ابا کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ. قربان جائے پیارے آقا کا وہ عشق تھا، وہ محبت تھی، وہ تعلق تھا، وہ لگاؤ تھا. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے منع کر دیا کہ اتنے مشفق جو ہے وہ مالک اور آقا کو چھوڑ کر کہاں میں جاؤں. تو آپ نے جو ہے مطلب جانا گوارا نہیں کیا. اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ تو اصل جو ہے یہ عرب کے اشراف عرب میں سے تھے، یعنی عرب کے سردار لوگوں میں جو جو عرب کے جو اشراف یعنی سردار ہیں اور اچھے خاندان، ان میں سے یہ تھے. لیکن جو ہے وہ کچھ وجہ سے جو ہے وہ قیدی بنا کر ان کو بیچا گیا تھا. اب یہاں پر جو ہے یہ ایک چیز دیکھیں، ایک تو یہ کچھ عرب کے جو یہاں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاندان والے جو ہے وہ چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی خود چاہ رہے تھے کہ حضرت زید کا نکاح جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے. اور زینب یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پھوفیزاد بہن ہے. تو ان سے نکاح کرنے کے بارے میں پھر اس کے بعد جو ہے
کچھ ایسی چیزیں آڑ آ رہی تھی، اس میں بھائی بھی تھے اور کچھ لوگ تھے، یہ جو ہے مطلب کیسے ہیں کہ ان کے پاس کچھ مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہ ان کے اوپر غلام کا دھبا لگا ہوا ہے، ان کے اوپر غلام کا دھبا لگا ہوا ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے مطلب یہ چیزیں جو ہے سامنے آ رہی تھی۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہ رہے تھے کسی نہ کسی طرح جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو جائے، جو لوگوں نے بنا رکھا تھا کفو کا، یعنی اپنے برابری کا، یعنی لوگ کیا سمجھتے تھے کہ وہاں پر پیج نمبر 350 پر دیکھیں، پیج نمبر 350 پر، کہ نکاح اس میں کیا جائے، نکاح ایسے لوگوں میں کیا جائے جو مالدار ہوں اور اپنے برابر کے ہوں اور اپنے کیٹیگری کے ہوں، اس طرح جیسے آج چلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیندار دیکھو، اب جب دیندار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ذرا کچھ ہے کہ نہیں، گھر وغیرہ ان کا مطلب کچھ پراپرٹی ہے کہ نہیں، ہے نا؟ نام دینداری تو صرف نام کی ہے، دینداری اچھے اچھے دیندار لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ دینداری کو ترجیح نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماحول بنانا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماحول بنانا تھا، کون سا ماحول؟ کہ یہ جو ہے مالداری کو ترجیح دینے کا ماحول ختم کرنا تھا، اتنا خاندان کو ترجیح دینے کا ماحول ختم کرنا تھا، اور جو ہے وہ سرداری کی جو ہے مطلب اسے ترجیح دینے کو ختم کرنا تھا، اور دین کو ترجیح دینے کو، اللہ کے نبی کو مضبوط کرنا تھا۔ یہ پورے کے پورے پیراگراف میں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ اس طرح کفو کا نیا تصور، یعنی کہ اصل جوڑا کیسے ہونا چاہیے، اس دیواجی زندگی کے لیے جوڑا وہ اس لحاظ سے بننا چاہیے کہ وہ جو ہے لوگ دین کو ترجیح دے۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا، اگر تم دین کو ترجیح دو گے تو معاشرے میں اصلاح پیدا ہوگی، اور ایک کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر تم دین کو ترجیح نہیں دو گے، دوسری چیزوں کو ترجیح دو گے، تو یاد رکھو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو تصور دیا اور یہ پورا کا پورا ماحول بنایا۔ اب اس واقعے سے اندازہ لگائیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ کفر میں حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو یہ جو ہے ام سلیم اسلام لا چکی تھی۔ اب انہوں نے ازدواج نکاحی بندھن، ازدواجی زندگی نکاحی بندھن، ذوق یعنی وہ اس کا ایک ماحول، اس کا شعور، کفو میننگ جو ہے برابری، آگے آئے گا آپ لوگ سنتے رہیں جی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے آ، جیسے ہی ام سلیم کے پاس ابو طلحہ کا نکاح کا پیغام آیا، تو اس وقت جو ہے یہ تو اسلام والی تھی، اور ابو طلحہ جو اسلام نہیں لائے تھے۔ اب یہ جو ہے فوراً بول اٹھی کہ تم ٹھہرے کافر اور میں مسلمان، اور دو متضاد زندگیاں، یعنی دو مخالف زندگیاں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ہاں، اگر اسلام قبول کر تو میں تم سے بجز قبول اسلام کے اور کوئی مہر بھی نہیں لوں گی، ہے نا؟ انہوں نے بتایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے وہ ایک ماحول بنایا تھا، ہاں، اور کس طرح جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ اب صرف دینداری کو ترجیح دینا ہے نا؟ اب اس سے ایک ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت زینب کے بھائی جو ہے، اب یہاں ہوا کیا کہ یہ لوگ پورے کے پورے، اب جتنے بھی تھے اس میں بھائی بھی شامل تھے، یہ لوگ بھی سوچ رہے تھے کہ کس طرح ہم اپنی بہن کا نکاح جو ہے زید سے کریں، حالانکہ ان کے اوپر داغ ہے اور مالی اعتبار سے بھی یہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، پوری آیت ہے، اس میں کیا بتایا گیا؟ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار خواتین، اور سچے مرد اور سچے خواتین، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والے خواتین، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والے خواتین، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی خواتین، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی پارسا نگاہ رکھنے والے مرد اور اپنے پارسا نگاہ رکھنے والی عورت، یعنی گناہوں سے بچنے والے مرد اور گناہوں سے بچنے والی عورتیں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی خواتین۔ یہ سب جو ہے بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے بہت ہی، یہ اصل مزاج یہ دیکھنا ہے، کیا کیا دیکھنا ہے؟ کہ فرما برداری، مومن اور اطاعت، سچائی، صبر، اللہ کا ڈر، اور اسی طرح جو ہے صدقہ اور روزہ، یہ سب چیزیں بتائی گئی کہ اس کو ہم لوگوں کو ماحول میں لانا ہے۔ اور قرآن پاک میں بتایا گیا کہ ان سب کے لیے اس نے بخشش اور بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں۔ کن کے لیے؟ ان سب لوگوں کے لیے۔
آیت تو آپ کو امتحان میں لکھنا بھی نہیں ہے اور سوال بھی نہیں آئے گی، تو پھر کیا کریں گے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جی۔ اب یہاں پر یہ جو ہے اس آیت میں یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ اب اس میں یہ آیت کے ذریعے ماحول بنایا گیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہمسر یعنی برابر ہیں، اور ہمدوش یعنی یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور ان میں آپس میں قربت ہے، اعمال کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے مودت ہے یعنی محبت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لیے قابل قدر ہیں۔ ایسے لوگ ہونا چاہیے، یعنی پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں۔ اب اس میں سے خاندانی امتیاز کیا چیز ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ خاندان ہے، اسی خاندان کے ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ اشارہ دیا گیا اور اگلی آیت میں سے کہا گیا کہ دیکھو ایک تو جو ہے یہ نیک اعمال کو جو ہے آپ لوگ ترجیح دیا کرو، خاندانوں کو ترجیح نہ دیا کرو، اور اس کے بعد یہ بتا دیا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کو کسی شکل میں طے کر دیں، پھر کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کا یہ منصب نہیں، یہ ان کے شان نہیں کہ وہ اس فیصلے کے مقابلے میں اپنی پسند اور ناپسند اور اپنے معیارات کو یعنی اپنے معیار یعنی اپنے جو ہے بڑائی کو اہمیت دیں۔ اس طرح سے جو لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہیں وہ بہت دور بھٹک گئے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کے ذریعے اور یہ سمجھایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایک چیز بھی اور بتا دی گئی کہ دیکھیں کہ مطلب یہ تھا کہ جب ایک مسلم اور مسلمہ کے درمیان رشتے کا تعلق قائم ہو جائے، اب اپنے راستے میں پرانی جاہلیت کی چیزیں نہ لائیں۔ پھر اس وقت کا ماحول تھا، اور اللہ خدا اور رسول کی رہنمائی اور ان کے فیصلوں کے مقابلے میں ایک طرح کی خود سری اور ایسی خود سری گمراہی پر یہاں پر جو بتایا گیا منتج ہوتی ہے، یعنی اس میں شامل ہوتی ہے، اس میں شامل ہوتی ہے۔ کہا کہ ایسی خود سری اور خود کی جو ہے مطلب کچھ پرانے رسمیں اس میں شامل نہ کریں۔ یہ جیسے ہی بات معلوم ہوئی تو یہ بھائیوں کے اوپر ایسی چوٹ تھی، آگے بھی جو آیت آئی اس کے ذریعے جو ہے تو فوراً زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے ہو گیا۔ پیج نمبر 352، بھائی بھی تیار ہو گئے، نکاح بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ کو یہ متبنہ کا جو غلط تصور تھا، لے پالک بیٹے کا جو غلط تصور تھا، اس کو ختم کرنا تھا۔ 352 پر دیکھیں، اب ختم کرنا تھا تو نکاح بھی ہو گیا۔ لیکن دیکھیں یہ ہوا ایسا کہ جیسے نکاح ہوا تو نکاح میں تفاوت مؤثر ہوا، یعنی فرق مؤثر ہوا، فرق مؤثر ہوا، فرق جو بھی ہے جیسے باتیں چل رہی تھی اس اعتبار سے، تو اب دونوں کا نباہ نہیں ہو پا رہا تھا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جو ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جو ہے بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ طلاق دینا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر رہے تھے کہ ایسا نہ کرو، صبر کرو، اور ان کو سمجھا رہے تھے۔ ہاں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ایک مثالی انقلاب قائم کرنا تھا اور یہاں پر بتانا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی جو ہے پریشان ہو رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود تحریک اور مشورے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اس میں جو ہے اللہ کے نبی کا بڑا دخل تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کے ولی بھی تھے اور خود ذمہ داری لی تھی، اور حضرت زید کو روکنے کی کوشش بھی کی۔ اب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکاح کرانے کی پہلے بہت کوشش کی، جب نکاح ہو گیا اب نکاح کو باقی رکھنے کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ترغیب دی، لیکن جب آپس میں جو ہے وہ نکاح جو ہے جوڑ اور دونوں کا بیاہ نہ ہو پا رہا تھا اور دونوں کا تعلق قائم نہیں ہو پا رہا تھا اور دونوں کا جوڑ نہیں ہو پا رہا تھا، اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی۔ اب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ زینب پر کیا گزرے گی، اور اسی طرح جو ہے میں نے اتنے سارے لوگوں کو راضی کر کے کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا مطلب اگر کیا ہی ہو کہ مطلب زینب کو اپنے نکاح میں لیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ لے گئے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، یعنی زینب کے دل پر جو چوٹ لگی ہے وہ اور خاندان والوں کو بھی جو تسلی ہو جائے گی۔ لیکن اب اگر نکاح کرتے تو وہاں کا ماحول جو تھا بہت خطرناک ماحول تھا، اب اور پروپیگنڈے اور جو ہے مطلب پلاننگ کر کے پریشان کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر کھانے لگا۔ ایک طرف سے تو یہ کہ اب خود جو ہے خاندان کی جو ہے وہ ہے عورت ہے، اور اس کے علاوہ پورے لوگ جو ہے جڑے ہوئے تھے اس کام میں، اب ان کو بھی تسلی دینا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینا،
دوسری طرف یہاں پر جو ہے جو ماحول پروپیگنڈے کا تھا اس کو بھی، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخفی خیال اور تفکر کو اٹھا کر برسر عام رکھ دیا، یعنی آپ کی جو فکر تھی، آپ کا جو خیال تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا ہے، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ اب لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا ہے، اور جیسے کہ یہاں کا جو ہے منہ بولے بیٹوں کے بیویوں کے ساتھ ان کے طلاق کے بعد جو ایک رشتہ اور مضبوطی کے ساتھ انہوں نے جمع رکھا ہے اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ اب یہاں پر اس کو یہ جو چل رہا تھا وہ رواج، اس رواج کو بھی ختم کرنا تھا۔ پیج نمبر 353 پر دیکھیں، برسر یعنی سر پر تیار رہنا، جی برسر عام، برسر عام یعنی اسے عام کر برسر عام یعنی اسے جو ہے عام حالت میں عام کر دینا جو بات چھپی ہوئی ہے، برسر عام یعنی اس کو عام حالت میں لانا۔ جی یہاں پر دیکھیں کہ پیج نمبر 353 پر، پیج نمبر 353 پر یہاں پر قرآن کی آیت میں اور تنبیہ دی گئی کہ تم اپنے دل کے پردہ خفا میں، پردہ خفا یعنی چھپا ہوا پردہ، یہ بات لیے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا ہے، اور تم لوگوں سے اندیشہ کرتے تھے۔ وہی پچھلے آیت کا جو مذاکرہ ہے اس میں کچھ آیا ہے کہ تم جاہلی تصورات سے اندیشہ کر رہے تھے، یعنی ایک بات جو خدا کی شریعت میں روا ہے یعنی جائز ہے، اسے لوگوں کے بارے میں یہاں خاص ایک چیز بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو شریعت میں جائز قرار دیا ہے اس کے بارے میں سوچنا یہ بہت ہی غلط ہے۔ جب اللہ نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے اس کے بارے میں کسی کا بھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہے بتا دیا گیا کہ اسے سامنے آنا چاہیے اور اس کے واقع ہونا چاہیے تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ مقصود اس سے یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں وہ غلط قید جو لگ چکی تھی وہ مسلمانوں کے اوپر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اس زنجیر جاہلیت کو، یعنی جاہلیت کی جو زنجیر تھی، یہ جو پوری مطلب ایک چین بن کر اس کو مضبوطی کے ساتھ لے کر چل رہی تھی، اسے توڑنا تھا، اسے کاٹنا تھا۔ اب یہ شکل کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کا رشتہ نکاح خود اللہ تعالیٰ نے بطور خاص قائم فرما دیا۔ اب اندازہ لگائیں، ایک بات یاد رکھیں، تنبیہ یعنی تنبیہ، تنبیہ یعنی اس کے اوپر جو ہے پہلے سے یعنی سمجھانا اور پہلے سے آگاہ کرنا، اس کے بارے میں ڈرانا، تنبیہ کرنا یعنی ڈرانا۔ منہ بولے بیٹے کی ابھی یہاں پر دیکھیں جیسے ہی نکاح ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر کیا تھا، یہ نیچے کا پیراگراف دیکھیں، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہی ہوگی۔ نیچے کے پیراگراف میں کہا کہ دیکھو اب یہ منہ بولے بیٹے کے متعلقہ سے شادی رچا لی۔ اب یہاں پر جو ہے یہ منافقین کو چرچے کا موقع مل گیا، یہود کو چرچے کا موقع مل گیا، کہا کہ دیکھو اپنے بھو پر نعوذ باللہ عاشق ہو گئے۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے جانے لگے۔ کون سے الفاظ؟ کہ اپنے بہو پر نعوذ باللہ عاشق ہو گئے۔ بعضوں نے یہاں پر آگے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ہے ایسے مرچ مسالے لگا کر جو ہے، اور آج کے بھی جو مستشرقین ہیں، یعنی مستشرقین یہاں پر جو ایک لفظ ہے اس کو کہتے ہیں جو عصبیت کے ساتھ، یعنی جو ہے یورپ ممالک کے جو لوگ ہیں، یورپ ممالک کے لوگ عصبیت کے ساتھ یہ سب مطالعے کر کے ان باتوں کو نکال کر ایسے باتوں کو اچھالنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اس وقت کی حالت تھی۔ اب یہ جو ہے یہاں تک انہوں نے کہا کہ اچانک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، تو یہاں تک انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ آپ بے قابو ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیں پیارے آقا کے شان میں ایسی گستاخی، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اور کتنا پروپیگنڈا کا مطلب ہے ایک جو ہے پلان بنا کر اسے جو ہے ہوا دینا، اسے جو ہے مطلب لوگوں میں پھیلانا۔ اب یہاں پر یہاں تک متعصب یعنی عصبیت رکھنا، متعصب یعنی عصبیت رکھنا، عصبیت یعنی دل میں جو ہے ایک خاص کنہ رکھنا اور دل میں خاص نفرت رکھنا۔ جی اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لائی گئی
کہ آپ جو ہے بہو پر عاشق ہو گئے نعوذ باللہ، اور یہاں تک جو ہے آپ زینب کو دیکھ کر بے قابو ہو گئے. ذرا آپ اندازہ لگائیں، پیج نمبر 354 پر دیکھیں، 354 پر. اب یہ کس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں، کس کے بارے میں یہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہما وقت جو ہے بے داغ جوانی گزارنے والے، ہمیشہ جو ہے نیک کام کرنے والے، امین اور صادق، اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ اونچے مرتبے والے، لوگوں کے دلوں میں بڑے مرتبے والے، اور آپ کے اوپر جو اس طرح کا جو ہے مطلب تہمت لگانا، اب یہ کیسے ہے؟ آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں، خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا گیا تھا کہ مکہ کی خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کریں گے. اللہ کے نبی نے ٹھکرا دیا اس کو، کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں. اب یہ سوچ سکتے ہیں آپ. اب یہاں پر جو ہے خود زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی ہے، اور بچپن سے آپ کے سامنے پروان چڑھی ہے اور جوان ہوئی ہے، اور اس کے باوجود ایسے پلاننگ کر کر ماحول بنانا یہ کتنی بری بات ہے. اور اسی طرح جو ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرایا، خود ولی تھے، ہے نا. اور یہاں تک بھی منافقین نے آواز اٹھائی کہ دیکھو یہ جو ہے اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ نکاح کروایا اور خود طلاق دلانے لگایا اور خود نکاح کیا، نعوذ باللہ. یہاں تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تہمت لگائے. یہ تینوں تہمتیں کتنی بری اور بڑی ہیں، بھی اپنے بہو پر عاشق ہونے کی تہمت، اور اپنے منہ بولے بیٹے کو طلاق جو ہے دینے کے لیے لگوانا، یہ بھی تہمت، اور اسی طرح بے قابو ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جو ہے اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی، اللہ بال بال حفاظت فرمائے ہم سب کی، کہ کس طرح جو ہے یہ مستشرقین، میں نے آپ کو بتا دیا، عصبیت کے ساتھ دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے یوروپ ممالک کے لوگ. اب یہاں پر جو ہے نیچے کے پیراگراف میں دیکھیں، یہ جیسے یہ ماحول ان کو مل گیا تو اب اس کو بہت زیادہ یہ اچھالنے لگے، اور اس طرح جو ہے ہرزہ سرائیاں کرنے لگے، یعنی اس کو جگہ جگہ پھیلانے لگے اور جگہ جگہ اس کے چرچے ہونے لگے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق پر کتنا بڑا حملہ تھا، کتنا بڑا حملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بولا گیا تھا. ایک پوائنٹ اس کو اس میں یاد رکھیں، اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر حلہ بولا گیا، یعنی ایک بڑا حملہ کیا گیا. اور اس طرح جو ہے کہ ایک جو ہے چلنے والی تحریک اور تعمیر کی اصلاح جو ہے مسئلے کے لیے، اور جو ہے اس کے مین اہم آدمی کے لیے یہ کتنی کاری ضرب، یعنی کتنا بڑا جو ہے حملہ ہو سکتا ہے، کاری وار یعنی بہت خطرناک حملہ. جی اب یہ دیکھیں یہاں پر اور نیچے دیا گیا کہ کسی صاحب دعوت کے بارے میں اگر مخالفین یہ گوگا آرائیاں کریں، یعنی یہ آواز پھیلانے لگے کہ بندہ ہوس ہے، نوز باللہ، یعنی ہوس کا بندہ، ہوس کا پجاری، اور اپنے خواہشات نفس کے لیے ہر طریقے سے عمل کر سکتا ہے، نوز باللہ. دیکھیں کیسی کیسی باتیں، یہ پلاننگ جو ہے کر کر کے باتیں پھیلاتے، نوز باللہ یہ بندہ ہوس ہے، اور یہ اپنے خواہشات نفسانی کے لیے ہر طریقے سے عمل کرواتا ہے. اب اس طرح جو پورا کا پورا ماحول جب قائم ہو گیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے دشمن کو تو موقع مل گیا گندگی پھیلانے کا، اور جو ہے اور انہوں نے سڑان پیدا کر دی. اور اس وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حالت گزری ہوگی اور مسلمانوں پر کیا حالت گزری ہوگی. پیج نمبر 355 پر دیکھیں کہ اب چلتے ہوئے مسلمانوں کو کس طرح چھیڑا گیا ہوگا، اور کیسے جو ہے فقرے کسے گئے ہوں گے، یعنی کیسے تانے دیے گئے ہوں گے، اور ان کو کیسے کیسے شبہات میں یعنی شک میں ڈالا گیا ہوگا. اور ان میں وہ مسلم بھی تھے جو اپنے کچے پن کی وجہ سے گھبرا اڑتے ہوں گے، اور ان میں منافق بھی گھسے پڑے تھے اور اپنے بن کر عجیب طریقے سے دو رنگی باتیں کرتے تھے. اب یہ پورے کے پورے حالات جو تھے، یہ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سمجھا دیا، ان کو بتایا کہ نبی پر کسی ایسے بات میں کوئی مذاکرہ نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر دیا ہے. اب نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہاں پر ہو رہا ہے؟ آسمان پر ہو رہا ہے. آسمان پر نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خود اللہ نکاح طے کر رہے ہیں. نبی پر کسی ایسے کام میں رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہ اللہ کی سنت ہے، سب اولیاء کے معاملے میں رہی ہیں جو پہلے گزر چکی، اور اللہ کا حکم ایک قطعی شدہ فیصلہ ہوتا ہے. اب یہ سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے. اب اس طرح جو ہے مسلمانوں کے لیے منہ بولے بیٹوں کے متعلقہ سے نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی. یہاں پر بتا دیا گیا کہ کوئی متبنہ تھا، کوئی لے پالک تھا، اب اپنے وہ بیٹی جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو منہ بولا بیٹے کو پالنے والا اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. یہ جو ہے راستہ عام کر دیا. آخر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر کہا
کہ کافروں اور منافقوں کی نہ مانو اور ان کی دل آزاریوں کو، ان کے تکلیف دینے کو آپ بالائے طاق رکھو، یعنی اسے اوپر رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی کارساز کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور ہمت دلائے گی، انکشاف یعنی واضح کرنا۔ اب آگے دیکھیں اور ایک بات، ایک دل شکن بہتان کی آندھی۔ اب یہ پورا کا پورا واقعہ یہ چل رہا تھا اور اس طرح جو ہے ختم جو ہے اس کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی، اور شیطان کی نگاہ میں یہی رہ جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ علم بردار شخص ہے، یعنی جو سب سے مین شخص ہے، اس کو کیسے، یعنی جس کے ہاتھ میں قیادت عظمیٰ ہے، اس کے اوپر کیسی گندگی ڈالی جائے، اس کو کیسے پریشان کیا جائے، یہ شیطان کا ایک پلان ہوتا ہے۔ اب پیج نمبر 356 پر دیکھیں کہ یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس طرح یہ ماحول بناتے بناتے اب اسی پر انہوں نے ختم نہیں کیا، اب یہاں پر جو ہے یہ اتنا بڑا انہوں نے کام کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو نشانہ بنایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ کو نشانہ بنایا، جو آگے واقعی افک آئے گا، بہتان کا واقعہ معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو بہتان لگی تھی وہ آگے واقعہ آئے گا، پھر یہ جو ہے اس کے بارے میں اب یہ چیز پوری کی پوری پیج میں اتنا ہم لوگوں کو سمجھنا ہے، یہ شیطانی حرکت ہے۔ کس کی حرکت ہے؟ شیطان کی حرکت ہے، اور شیطان اس طرح کا ماحول بناتا ہے اور اس طرح کی تدبیریں تیار کرتا ہے، اور یہ پورا کا پورا پلان بنا کر جو ہے یہ اس طرح کا جو ایک سیلاب لاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ فتنے میں مبتلا رہیں اور حق سے دور رہیں اور وہ باطل کے قریب جائیں اور اپنی آخرت بگاڑ لیں۔ یہ یہاں پر پورا کا پورا خلاصہ یہ شیطان کی کیسی جو ہے یہ اب اس طرح ایک ماحول بنا کر وہ دین سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے کیا پلاننگ کا کام شروع کر دیا؟ نجوہ، ایک فتنہ اس نے شروع کر دیا۔ نجوہ یعنی کہتے ہیں سرگوشی کو۔ 300 پیج نمبر 357، یہ شیطان کی تدبیریں اور شیطان کی پلاننگ۔ اب اس نے ایک پلان کیا دے دیا کہ اب ان لوگوں نے ایک پورا سسٹم بنا کر اس نے پیش کیا۔ اب کہا کہ جب بھی ہم لوگ کوئی کام کرنا ہے تو آپس میں خسر فسر اور آپس میں جو ہے کانا پھوسی کر کے اور پلاننگ کر کے جو ہے، حالانکہ یہ پورے کے پورے جماعت کھلم کھلا اپنے خیالات، مشوروں، تنقیدوں اور اعتراضوں کو پیش کرنے کے بجائے متفرق علیحدہ بیٹھ کر کھچڑی پکانے کا کام کرتے تھے۔ نجوہ در حقیقت اجتماعی زندگی میں ایک برے راستے کی طرف پیش قدمی کا آغاز ہے۔ نجوہ کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ میٹنگ، خفیہ مشورہ۔ حالانکہ لوگ کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے تھے، گامزن تھے یعنی اس میں لگے ہوئے تھے۔ 357، اب یہ کھلم کھلا پوچھ سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن انہوں نے نجوہ کا پلاننگ اختیار کیا۔ نجوہ کا پلاننگ کیا تھا؟ یہ جو ہے الگ بیٹھ کر مشورہ کرتے، الگ بیٹھ کر سازشیں کرتے اور اسی کے بارے میں جو ہے پورا کا پورا پلاننگ کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں چلتی ہوئی تحریک کے اندر یہود کی سرپرستی میں منافقین نے نجوہ کی فضا پیدا کر دی، یعنی نجوہ کا مسئلہ اب پورے پیج میں نجوہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور قرآن پاک نے اس کے بارے میں بتایا، الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ جن لوگوں کو سرگوشیاں کرنے سے بعد آنے کو کہا گیا تھا وہ پھر وہی حرکت کر رہے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور وہ آپس میں بدی اور سرکشی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر خفیہ مشورے کرتے پھر رہے ہیں۔ اس پوری پیج میں دو باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے، شیطان نے ان کو نجوہ کی پلاننگ دی، اور یہ نجوہ ان کے اندر اتنا عام ہو گیا کہ یہ بجائے کھلم کھلا پوچھنے کے، کھلم کھلا بات کرنے کے، علیحدہ بیٹھ کر، الگ خفیہ بیٹھ کر میٹنگ یہ پلاننگ کرتے۔ اسی کو کہتے ہیں نجوہ، یعنی خفیہ میٹنگ اور چھپ کر جو ہے سازشیں کرنا۔ اور دوسری آیت میں قرآن پاک یہاں پر بتا دیا گیا، اے ایمان والو، جب کبھی تم علیحدگی میں باہم مشورہ کرو تو برائی کا مشورہ نہ کرو، سرکشی کا مشورہ نہ کرو، آپ بس نیکی کا مشورہ کرو، تقوی کا مشورہ کرو۔ پھر آگے اور ایک آیت میں بتا دیا گیا، یعنی یہ خفیہ مشورے شیطان کے کام ہیں تاکہ وہ ایمان لانے والے کو پریشان کرے، حالانکہ بغیر اللہ کے اذن کے کوئی بھی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا۔ آج بعض مرتبہ ہم لوگ مسجدوں میں حالت دیکھتے ہیں، ہے نا، کوئی اچھا کام چل رہا ہے اپنے گاؤں میں دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خفیہ بیٹھ کر میٹنگیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ یہودی اور منافقت کی جو سازشیں آج مسلمانوں کے اندر بھی عام ہو گئی، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ چیزیں قرآن پاک میں اور بتایا گیا
کہ سرگوشیاں کرنے والے لوگ انسانوں کی نگاہ سے تو اوجل رہ سکتے ہیں، یعنی غائب رہ سکتے ہیں، مگر اللہ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتے۔ انتباہ، انتباہ مانی آگاہ کرنا۔ حالانکہ جب رات کی تاریکی اور تنہائی کے پردے میں وہ ایسے کوئی بات جو ہے پکارتے ہیں، جو پکاتے ہیں، ایسی کوئی بات پکاتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی، تو اس گھڑی اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ یعنی یہ آیت میں بتا دیا گیا کہ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے، ان کی باتوں کو سن رہا ہے۔ اور ایک نیچے کی آیت میں بتا دیا گیا، خفیہ مشورے کے لیے کوئی تین آدمی ایسے جمع نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ چوتھا اللہ موجود نہ ہو، نہ پانچ کہ جن کا ساتھ چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس سے کم یا اس سے زیادہ تعداد۔ یعنی تم تین ہو، پانچ ہو، چار ہو، جتنے بھی ہو، تمہارے ساتھ چوتھا، پانچواں، چھٹا اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اسی کے بعد آگے سمجھایا گیا کہ جماعت کے فیصلوں اور قیادت کے احکام کی اطاعت کریں گے، یا کہتے تھے، یعنی جب بیٹھتے تھے تو سب کہتے تھے کہ ہم مانیں گے، ہم شریعت کو مانیں گے، لیکن جب اپنے ٹولیوں میں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی طرف خلاف جو ہے وہ کھچڑی پکاتے تھے، یعنی پلاننگ کرتے تھے، اور اللہ ان کے منصوبوں کو لکھ رہا ہوتا ہے، یعنی جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ خاص کر یہ بتا دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام پلاننگ کو اور جو وہ کر رہے ہیں ان کی گناونی حرکتیں اور پوری کی پوری، یہ پورے کے پورے جو ہیں ہر ایک چیز کو، لیکن ان سے اختلاف کرنے اور ان کو شکست دینے، ان کے خلاف بددلی پھیلانے اور اعتراضات اٹھانے اور ان کا رخ پھیر دینے کے لیے علیحدگی میں بیٹھ کر افراد کا خفیہ مشورے اور سرگوشیاں کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو گناہ قرار دیا گیا، جو ان افراد کی سیرت و عاقبت کو تباہ کر دیتا ہے، اور پورے نظام جماعت کو اور پورے سسٹم کو پریشان کر دیتا ہے، اور ان کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے جی اتنا بس خفیہ سرگوشی، انشاءاللہ اس کے بعد کا جو ہے بعد میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ جی یہاں پر بس ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں، میں آپ کو جلدی میں بتا دوں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ لوگ مکہ کے حالات سنیں، اب جب مدینہ کے حالات دیکھ رہے ہوں تو آپ کو مکہ کے حالات پھیکے لگ رہے ہوں گے نا، کہ مکہ کے حالات جو ہے وہ، لیکن مدینہ کے حالات کیسے ہیں؟ ہم لوگوں نے پڑھا نہیں اللہ کے نبی کی سیرت کو، پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی کو کتنا ستایا گیا۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ اللہ کے نبی کو کوئی ٹینشن نہ دیا جا رہا ہو، کوئی تکلیف نہ دی جا رہی ہو۔ وہاں تو کھلم کھلا تھا، یہاں چھپکے سے وار ہو رہے تھے، اور چھپکے جو وار ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ تو خاص کر آپ لوگ پورے کی پورے اس بات کی فکر کریں کہ اور مضبوطی سے سیرت کو پڑھیں، سمجھیں۔ ذرا درود شریف بتا دیں کس نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے، ذرا جلدی سے 1 منٹ میں۔ 15,500 ماشاء اللہ، 2,200 ماشاء اللہ، 2,000، 1,000، 1,000، 3,000 ماشاء اللہ، 1,000۔ جی ذرا جلدی جلدی بولیں فٹافٹ۔ 500، 18,000 ماشاء اللہ، 2,000 جی، 1,000، 6,000 ماشاء اللہ، 9,000 جی، 1,500، 1,000 ماشاء اللہ، 2,000 ماشاء اللہ، 2,000، 1,000، 1,447 ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے جی۔ اور پڑھنے والے 2,000 ماشاء اللہ، اللہ سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے جی۔ 5,000 ماشاء اللہ، اور بولیں ذرا جلدی فٹافٹ۔ 1,000، 10,160 ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہو رہے ہوں گے ہم سب سے جی۔ اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش جی، ماشاء اللہ۔ دیکھیں 5,000، 50,000 اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ، 50,000، 70,000 اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ جی۔ اکیلوں نے پڑھائے یا پورے گھر والوں نے پڑھ کر مل کر پڑھائے؟ 33,000 ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ 2,900 ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ جتنے ہم درود شریف پڑھے ہیں سب مل کر، یہ پورے کے پورے درود شریف خاصتاً جو ہے ہم سب کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ایسے قبول فرمائے اور پیارے آقا کو پہنچا دیں، اور ہم سب کو اور پورے کے پورے امت مسلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائیں، اور ہم سب کو پیارے آقا سے بہت زیادہ گہری محبت عطا فرمائے۔ اتنی زیادہ محبت جتنا پیاس لگنے کے بعد پانی سے محبت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ پیارے آقا سے محبت ہماری ہو جائے، سب سے زیادہ۔ تو سب فکر کریں، اس کی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات اور سن لیں، لاسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا ایک بات کہ ہم کو یہ کتابیں الگ سے ایکسٹرا مل سکتی ہے کیا؟ تو دیکھیں، جو ہمارے ذکر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کتابیں بچی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ پوچھے تھے اگر ہم کو ایکسٹرا مل سکتی ہے کیا، کسی کو ہدیہ دینا ہے، اس سے بڑھ کر اور ہدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کتابیں ہیں، جس کو چاہیے وہ لینا چاہے لے سکتے ہیں۔
रहमत आलम के बारे में भी कहीं ने पूछा था कि हमको हदिया देना है, किताब है क्या, हमको चाहिए। तो रहमत आलम भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आप किताब लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये किताबें हमारे पास बची हुई हैं। रहमत आलम भी है, जिक्र में हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है। इस तरह बच्चों के लिए किताब तैयार की गई है। मैं इंशाल्लाह उसका फोटो आपको भेजता हूँ। प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सवाल व जवाब की शक्ल में, ये छोटी किताब रिसाले के सवाल जवाब के अंदाज में बनाई गई है। आप जो है इसको ये करके जो है मतलब वो किसी खुद भी ले सकते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। और जो इसी तरह जो है माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, हमारे कई सारे स्कूल के सर जो है फिक्र कर कर तकरीबन 1000 के करीब करीब बच्चों को इन लोगों ने पार्टिसिपेट कराया है इस मर्तबा। अभी सिर्फ हफ्ते के अंदर, हफ्ता क्या 3-4 दिन के अंदर माशाल्लाह कई सरों ने मेहनत करके, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, 1000 बच्चों को जो है किताबें दिलवाई हैं। और माशाल्लाह जो है बच्चों की मेहनतें अब शायद हो सकता है कि आज से शुरू हो चुकी है। वो छोटी सी किताब है माशाल्लाह, जो हम बस हमारी फिक्र ये है कि हम सब मिलकर प्यारे आका की सीरत को जिंदा करने वाले बने। अगर किसी, जी, जिसको चाहिए इंशाल्लाह वो किताब मिल जाएगी, आप लोग जो है राब्ता करें। छोटी वो किताब है। और जिक्र मेरे हबीब सल्लम वो भी किताब है, रहमत आलम भी है। जिक्र मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 200 रुपये है। और जो है रहमत आलम 170 रुपये है। और वो जो है किताब बच्चों के लिए वो 70 रुपये में किताब है। तो जो जिसको भी चाहिए वो मिल सकती है। जी, अगर जैसे पूछ रहे थे बहुत लोग मैसेज करके किताबें चाहिए, तो वो हम लोग इंतजार कर रहे थे बचने का, तो अब देखा गया कि स्टॉक में है। जिसको चाहिए वो लेकर खुद भी रख सकते हैं, दूसरों को हदिया भी दे सकते हैं। जी, दुआ पढ़ लें। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। आप राब्ता करें, आपको बताएंगे कैसे मंगाना है। जी।